سلطان القديم من الرجس الخبيث المقدس الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس نے دشمنی کی اللہ سے وملائکتہ اس کے فرشتوں سے اور ورسلہ اس کے رسولوں سے وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام سے ومیکال اور میکائیل علیہ السلام سے فإن اللہ عدو للکافرین اللہ تعالیٰ دشمن پھر وہ دشمنی کرے گا ان تمام منکروں سے جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں، میکائیل علیہ السلام سے اور فرشتوں سے اور رسولوں سے۔ آیت کا ہر لفظ نکات کے سمندر رکھتا ہے، لیکن ہمیں گفتگو صرف اس ٹاپک پہ کرنی ہے کہ جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ جس نے دشمنی کی فرشتوں سے، تو کیا جبرائیل فرشتہ نہیں ہے؟ جب وملائکتہ جمع بول دیا تو سارے فرشتے ملائکہ میں آ گئے، پھر ملائکہ میں سے دو کو باہر کیوں نکالا؟ وجبریل ومیکال، جس نے جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کی، جس نے میکائیل علیہ السلام کی دشمنی کی، اللہ تعالیٰ منکروں کا دشمن ہے۔ وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر زمین پر ہیں، میرے دو وزیر آسمان پر ہیں۔ یا رسول اللہ جو آسمان پر دو وزیر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل اور میکائیل۔ تو آسمان کے جو دو وزیر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے کہ میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل یہ آسمان پہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کسی بادشاہ کے کسی سفیر پر یا اس کے کسی گورنر پر یا اس کے کسی نمائندے پر اعتراض کرنا گویا کہ اعتراض اس بادشاہ اور اس حاکم کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے کسی گورنر کی کوئی مخالفت کرے گا تو دفعہ 44 اسے اوپر لگے گی، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو، صوبہ سندھ ہو، صوبہ سرحد ہو، بلوچستان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گورنر کی مخالفت حقیقت میں وہاں کے وزیر کی، وہاں کے صدر کی مخالفت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس پیام لے کر آتے ہیں خدا کا۔ ایک روایت کے مطابق کم و بیش 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیام لے کر آئے۔ تو جبرائیل اللہ کا پیام لے کر آتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرے گا تو گویا کہ یہ اللہ سے دشمنی ہوگی۔ اب چلیے جب حضور پر حج لازم ہوا، حج نبی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو 8 سال گزر گئے، تو 9ویں سال حج کی آیت آ گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج تم پر جو ہے وہ لازم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ کی جانب روانہ کیا کہ جاؤ یہ اسلام کا پہلا حج ہے، اس کے امیر تم ہو، یہ حج کرواؤ۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے تو پیچھے سے پیام کون لے کر گیا؟ قرآن کی چند آیات اور نبی کا پیام لے کر مولا علی شیر خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے اور آپ نے فرمایا اے علی یہ پیام حج کے مجمع میں تم سناؤ گے۔ تو مولا علی شیر خدا جو کام جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اللہ کا پیام لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور تمام حاجیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پہلا حج ہے، آخری حج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ہے۔ 10ویں کو آپ نے کیا، آپ نے اگلے سال حج کیا، پہلے سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کروایا۔ مولا علی شیر خدا، ہم لوگ تو گناہگار ہیں، کتنا عرصہ گزر گیا ہے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کئی سال گزارے ہیں، ان میں سے چند لوگوں نے مولا علی شیر خدا کے بارے میں کچھ باتیں کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لا رہے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کھڑے ہو کر جتنا مجمع تھا حاجیوں کا، آپ جانتے ہیں جب سرکار نے حج فرمایا تو ایک روایت کے مطابق کم از کم 1,14,000 کے قریب صحابی موجود تھے اس حج کے اندر، یعنی جس نے حضور کو دیکھا تو صحابی بن گیا۔ 1,14,000 کا مجمع ہے۔ جب میرے نبی نے حج کیا تو اس سارے مجمع کو رکوا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ تو پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر غور سے سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی مولا ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی المولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ یہ بہت ساری کتابوں میں ہے، نسائی شریف میں ہے، حاکم نے اسے بیان کیا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس کو جو بیان کیا گیا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی مولا ہے اس کے جس کا میں مولا ہوں، تو آپ جانتے ہو کہ سب سے پہلے اس کا اقرار کس نے کیا تھا؟ نہیں علم۔ اسی لیے واحد ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے اور جس کی تعظیم ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اعلان کیا کہ اے علی تو میرا مولا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر مجمع میں کھڑے ہوئے، دوڑتے ہوئے مولا علی کی طرف گئے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے اے علی آج میں اعلان کرتا ہوں ہماری ہر صبح میں تو مولا، ہماری ہر شام میں تو مولا ہے، ہماری کوئی صبح نہیں جس میں تو مولا نہیں، اور ہماری کوئی شام نہیں جس میں تو مولا نہیں ہے۔ اور یہ عمر اعلان کرتا ہے پہلے تو مسلمانوں کا مولا تھا، آج تو عمر کا بھی آج سے مولا ہے۔ اس لیے یہ واحد ہمارا مسلک ہے، ہم سب کی تذیب۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، شیخین کی توہین کر کے مولا علی کی محبت بھی تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکے گی۔ یہ جملہ آپ دماغ میں بٹھا لیجیے۔ شیخین کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی سے یہ کہا ہے علی قیامت کے دن جسے تو چت دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ مولا علی شیر خدا نے سنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ کچھ دوسرے دن کی ملاقات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو سماعت کیا۔ علامہ عبد الرحمن صفوی رحمہ اللہ شافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مولا علی جسے چٹ دے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر صدیق خوش ہوئے، رستے میں ملاقات ہوئی تو علی سے کہنے لگے علی تجھے مبارک ہو، حضور نے کہا ہے کہ جس کو علی چٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو مولا علی نے جملہ کیا کہا؟ مولا علی کہنے لگے ابو بکر صدیق سے آپ کو بھی مبارک ہو، میرے نبی نے میرے کان میں کہا علی اس کو چٹ مت دینا جو ابو بکر صدیق کی محبت نہ رکھتا ہوگا۔ تو ہم مولا علی شیر خدا سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بعض کی تاریخیں ہیں، بات کی ہم تاریخ کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تاریخ ہمارے قرآن سے ٹکراتی ہے، جب تاریخ حدیث مبارکہ سے ٹکراتی ہے تو ہم تاریخ کو ٹھکرا دیتے ہیں، کیونکہ تاریخ ہمارے نبی کے بیان سے افضل نہیں ہے، تاریخ قرآن کی آیت سے افضل نہیں ہے، قرآن سب سے افضل ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اور بس آخری بات سنیے تو اجازت چاہتا ہوں، آج مولا علی کو جب مولا علی کہا جائے تو اکثر لوگ کہتے ہیں مولا تو صرف اللہ ہے۔ بیوقوف لوگ ہیں، جاہل ہیں، سیاست میں پیروی کریں گے تو یورپ کی کریں گے، مذہب میں پیروی کریں گے تو سعودی عرب کی کریں گے، نہ سیاست اپنی نہ مذہب اپنا۔ تو جبکہ سب قرآن سامنے پڑا تھا، حدیث سامنے پڑی تھی، قرآن مجید میں ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مولاکم وجبریل وصالح المومنین، اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا، جبرائیل مولا ہے تمہارا اور مومنین مولا ہے تمہارے۔ تو جب ایک نیک بندہ تمہارا مولا ہو سکتا ہے، جبرائیل تمہارا مولا ہو سکتا ہے، تو حضرت علی مولا کیوں نہیں ہو سکتے؟ چلے انہیں بھی چھوڑیے، جس مولوی کو $600 تنخواہ دیتے اس کو مولانا کہتے ہو، مولانا صاحب، تو $600 والا مولانا ہو سکتا ہے، تو جو کنکروں کو ہاتھ لگا کے ہیرا بنا دے وہ مولا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ حضرت علی مولا کیوں نہیں؟ تو ان چیزوں کو یاد رکھا کرو۔ نعرہ لگانا اب حضرت علی کا بدعت ہو گیا۔ محب طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلا جو نعرہ لگا ہے وہ مولا علی کا لگا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ لا فتح الا علی۔ فتح کہتے ہیں فا
تا کے اوپر کھڑی زبر، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، جوان نہیں نوجوان۔ جوان ہوتا ہے 25-26 سال والے کو جوان بولتے ہیں، نوجوان ہوتا ہے جو 20-21 سال کا، اس کو نوجوان کہتے ہیں۔ یہ جوان نہیں نوجوان، لا فتح الا علی، دنیا میں کوئی نوجوان نہیں علی جیسا، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسی تلوار کسی کی نہیں ہے۔ کہ اس تلوار کا نشان تقریباً 70